پاکستان کی عوام کا کچھ خیال کریں. ہمارے ملک میں پہلے بھی قیامت ٹوٹی تھی 16 دسمبر کو جب ڈھاکہ فال ہوا تھا. آج پاکستان کا معاشی جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے. ہم لوگ یہ اسمبلی اس نام سے یاد ہو کر کی جائے گی کہ ہم نے پاکستان کا معاشی سرنڈر کیا تھا. پاکستان کو ہم نے IMF کی اور IMF کے جو سرپرست لوگ ہیں, میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے بحاف پہ یہاں پہ بول رہا ہوں. میری آواز نہ بند کریں, میری آواز نہ بند کریں. پاکستان کو سرنڈر نہ کرے, پاکستان کی خود مختاری کو. جو ملک جو ہے معاشی طور پہ غلام ہو جاتا ہے وہ کالونی بن جاتا ہے. یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہ کیا, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آ گئی ہے, کیا آ گیا یہ؟ میں بہت صحیح بات کی. ابھی کسی نے کہا کہ شرم نہیں آتی, بڑا اچھی بات کی کسی نے. سر یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ حکومت نریندر مودی کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں. ان کو نہیں بلایا تھا. یہ جو سب یہ تنخواہ دار ملازم جو ہے نا, ان کو نہیں بلایا تھا. بلایا کس کو؟ مودی کو. ساڑیاں بھجوائیں, تحفے. آپ تو ہمارے بھائی ہیں, وہ قومی سلامتی کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. سر سرحد کے اس پار میں خوش آمدید, سواگت. دوستو, اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان اپنی اکنامک سوورنٹی یعنی اپنی معاشی خود مختاری کو سرنڈر کرنے جا رہا ہے. کل پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں فائنانس سپلیمنٹری بل 2021 پریزنٹ کیا گیا, جس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کافی نوک جھونک ہوئی. یہ بل کیا ہے؟ اس بل میں IMF سے پاکستان نے جو $6 بلین کا لون لیا ہے اس کے اوپر مہر لگ جائے گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی سوورنٹی IMF کے پاس چلی جائے گی. یعنی حکومت پاکستان کا کوئی بھی انفلوئنس نہیں رہے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر. یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ آپ کا جو نیشنل بینک ہے وہ غیر ملکی ادارے یعنی کہ فورن انسٹیٹیوشنز کے ہاتھ میں چلا جائے. کیا اس کے بعد پاکستان اپنے آپ کو ایک سوورن ملک کہہ پائے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو جناب. بشانی صاحب, کل پارلیمنٹ میں ایک ہنگامہ خیز سیشن ہوا جس کے اندر اپوزیشن کی طرف سے خواجہ آصف صاحب جو کہ PMLN سے پارلیمنٹرین ہیں, انہوں نے الزام لگایا کہ یہ حکومت پاکستان کو نہ بیچے, پاکستان کی اکنامک سوورنٹی کو یوں سرنڈر نہ کریں غیر ملکی طاقتوں کے سامنے. پھر اس کے جواب میں اسد عمر جو کہ PTI رولنگ پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے ایک لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو بات اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے یہ ہمیں لیکچر نہ دے سوورنٹی کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نریندر مودی کو پاکستان میں بلایا تھا. میں اس کے اوپر بھی آپ سے پوچھوں گا, مگر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان اپنی اکنامک سوورنٹی کو سرنڈر کر رہا ہے, اس کے کیا معنی ہیں اور حالات یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے کہ آج پاکستان اپنی اکنامک ساورنٹی جو ہے اس کو سرنڈر کر رہا ہے, چونکہ میرے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ صحیح ایسے ہوگی کہ پاکستان بہت پہلے جو ہے یا تو ساورنٹی سرنڈر کر چکا تھا یا کبھی پاکستان اکنامک معنوں میں ایک ساورن سٹیٹ بنا ہی نہیں ہے. ٹو بی ویری بلنٹ اینڈ ٹو بی ویری کلیئر and to tell you the truth and to be informed. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کے چکر میں کوئی باتیں آپ کرتے رہیں. تو پاکستان جو ہے وہ 60s تک اگر کلیم کر بھی لے کسی حد تک, حالانکہ جو ہے لیٹ 50s جو ہے 58 59 تک, تو ممکن ہے اس پہ کوئی دو رائے ہوں, یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا جی کہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, اختلاف رائے ہے. لیکن اس وقت بھی اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو پاکستان 100% جو ہے وہ فارن ایڈ پہ چل رہا تھا, مور اسپیسیفکلی امریکن ایڈ پہ. اور امریکن ایڈ جو ہے وہ دونوں قسم کی, جو ملیٹری ایڈ تھی اور جو
فائنینشیل جو آپ کی جو ہے وہ اکنامک ڈے ٹو ڈے رننگ کے لیے، جیسے آپ کا ایگریکلچر ہے، آپ کی انڈسٹری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور ڈیفینیٹلی وہ قرضے بھی جو امریکہ اس وقت دے رہا تھا پاکستان کو، خواہ وہ ملیٹری ایڈ کی شکل میں ہو یا فائنینشیل اور اکنامک ہو، اس کی بھی شرائط اتنی سخت تھی جتنی کہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ہیں. بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہ تو ٹوٹل کمپرومائز ہے پاکستان کی جو ایک انڈیپینڈنس جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست 1947 کو انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، وہ اس کی نفی ہے. حالانکہ وہ بھی غلط سٹیٹمنٹ ہے. یہ بھی ویسے میں آپ کو بتا دوں، چونکہ آپ سارے اگر لیگل ڈاکومنٹس پڑھیں اور ساری جو ڈے ٹو ڈے جو دستاویزات جن کو آپ کہتے ہیں جو موجود ہیں، جو ریلیشن شپ شو کرتی ہیں برطانیہ اور ہماری پاکستان کا، اس میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً 52 53 تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوا تھا. پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ ہینڈل جو ہے وہ برٹش فوجی جو آفیسر ہیں وہ کر رہے تھے، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، ایک بہت سارا ایک تھا. لیکن یہ ٹاپک الگ ہے، کسی اور وقت ہم کریں گے. لیکن یہ میتھ ہے کہ پاکستان 1947 میں اعلان جو ہوتا آزادی کا وہ انڈیا ہوا تھا. چونکہ پاکستان نے جو ارینجمنٹ کی تھی برطانیہ کے ساتھ وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. لیکن یہ ایک لیگل پولیٹیکل ایشو، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس کے فوراً بعد یعنی 1948-49 میں جب پاکستان نے امریکہ کی طرف رجوع کیا تو امریکہ کی پہلی شرط تو یہ تھی کہ آپ ساورنٹی سرنڈر کر رہے ہیں، چونکہ آپ کے ڈیفنس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. جب آپ کسی ملک کی ڈیفنس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، لیٹ الاؤن اسٹیٹ بینک اور اکنامکس کو، ڈیفنس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ 100% جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک فارن پاور پہ جو آپ کو ڈیفینڈ کرے گی آپ کی ٹیریٹوری کو. تو پھر آپ کی ساورنٹی صرف اپنے عوام کو دبانے کے لیے یا ان پہ گولیاں چلانے کے لیے رہ جاتی ہے. میں آپ کو اس میں جو ہے وہ کم از کم 20 خطوط دکھا سکتا ہوں جو پاکستان کے ڈیفرنٹ پرائم منسٹرز نے یا پریزیڈنٹس نے جو ہے وہ امریکی صدور کو لکھے، یا جو انہوں نے کمیونیکیشن کی جو ایمبیسیڈرز تھے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں. تو اس میں ان کی ہمیشہ پہلی ڈیمانڈ ہی یہی ہوتی تھی کہ جناب ہمیں امریکہ جو ہے وہ فوجی اور معاشی امداد دے. تو جواب میں ان کا یہ ہوتا تھا کہ جناب آپ لوگوں کو تو بہت بڑا خطرہ ہے سوویت یونین سے. اور بعد میں اس میں چین بھی انہوں نے شامل کر لیا 1949 کے بعد. انہوں نے پہلے 1949 سے پہلے سوویت یونین تھا، اس کے بعد انہوں نے چین کو بھی انکلوڈ کر کے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ ہماری قیادت میں جو انٹرنیشنل جو سوشلسٹ بلاک ہے اس کے خلاف لڑیں، خواہ وہ سوویت بلاک ہو یا چینی بلاک ہو. تو اس میں ہم جو ہے آپ کے ڈیفنس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اب یہ پیشکش انہوں نے انڈیا کو بھی کی. انڈیا نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا، ایٹ لیسٹ جو ہے وہ نہرو کی موجودگی میں پنڈت جواہر لال نہرو نے کس طرح کیا اور بعد میں کیسے ہوا، یہ بھی ایک الگ بحث ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ڈیفنس ہی اٹھا کے کسی اور ملک کو دے دیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آزاد ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آزادی کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے جناب وہ ہے ہی معاشی آزادی، کہ جب آپ معاشی طور پہ یعنی اکانومی اور اکانومی کے حوالے سے آزاد نہیں ہیں، آپ آزاد ہو نہیں سکتے. چونکہ اکانومی کے حوالے سے اگر آپ انڈیپینڈنٹ اور سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتے. آپ نے اگر کوئی بھی ڈیسیجن کرنا ہے ایون انٹرنل، جیسا کہ پاکستان کرتا رہا کہ مثلا ایگریکلچر میں کون سے بیج ہم انٹروڈیوس کرائیں گے، سیڈ، یا جنگلات میں کون سے درخت لگائیں گے، تو اس کے لیے بھی ان کو امریکی امداد کے ہوتے ہوئے امریکی ماہرین کی بات جو ہے وہ ماننی پڑتی تھی. ان کی اپنی کوئی سے نہیں تھی کہ آپ نے درخت کس قسم کا لگانا ہے. تو یہ پروسیس وہاں سے چلتا آیا ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو وہ جس کو کہتے ہیں نا مارگیج کرنا، اس کو اردو میں گرو رکھنا، کہ اس نے گروی رکھ دیا تھا امریکہ کے سامنے. اور بظاہر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہم جی انٹرنیشنل کولیشن کا حصہ ہیں اگینسٹ سوشلزم اور اگینسٹ سوویت یونین. لیکن انفیکٹ بات یہ تھی کہ پاکستان اکانومی کے حوالے سے اور ملیٹریلی 100% جو ہے امریکہ کی ایک کلائنٹ سٹیٹ تھی جو اس پہ 100% جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی تھی.
اب جو آئی ایم ایف والا معاملہ ہے، یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے انہوں نے قرضے لیے. یہ سرنڈر بھی انہوں نے 5-6 دفعہ آئی ایم ایف کے سامنے کیا. اور آپ آئی ایم ایف کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں فائنینشل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں سب سے اسٹرکٹ ترین ادارہ آئی ایم ایف ہے، جو ہر چیز پہ کمپرومائز کرتا ہے، لیکن جو اس کی شرائط ہیں اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا. جو ہے نا کنڈیشنز فار لینڈنگ، کہ ہم کسی ملک کو اگر منی لون کرتے ہیں تو ہماری یہ کنڈیشنز ہیں، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کا بہت بڑا ایک ہسٹری ہے، ان ایزی قسم کی ہسٹری لاطین امریکہ میں اور تھرڈ ورلڈ کے دیگر کئی ممالک میں، جہاں پہ کہ ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ بڑے بڑے ریبیلین ہوئے، حکومتوں کے تختے، حکومتیں جو ہے ان سیٹ کر دی گئی ان کنڈیشنز کی وجہ سے. چونکہ وہ کنڈیشنز پوری دنیا اس پہ متفق ہے کہ عوام دشمن ہیں. عوام دشمن اس لیے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے وہ کنڈیشنز، جیسے پاکستان اس وقت جا رہا ہے اس پروسیس سے، کہ وہ کنڈیشنز ایسی رکھتے ہیں کہ مثلا آپ ٹیکس لگائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پرائسز ہیں اور آپ کا جو ہر چیز ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. اور جب مہنگی ہو جائے گی تو اس کا الٹیمیٹ جو اینڈ یوزر ہے وہ ظاہر ہے عوام ہے، جن پہ جا کے اثر پڑتا ہے. جیسے پاکستان میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عمران خان اور اس کے جو رفقا ہیں انہوں نے ریپیٹڈلی کہا کہ نہیں جی ہم ٹیکس اس پہ لگا رہے ہیں، یہ شرط اس پہ ہے، تیل مہنگا ہوگا تو یہ سبسڈی دے دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جا کے جو چیخ نکل رہی ہے وہ عوام کی ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ ملک کا جو خوشحال طبقہ ہے اور جو اپر کلاس ہے یا جو فارچونیٹ کلاس آپ کہہ لیں چلیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان پہ آپ ٹیکس لگا بھی لیں تو ان کی چیخیں نہیں نکلتی. ٹھیک ہے ان کی جیب سے پیسے نکل گئے، لیکن وہ سٹل جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے، اس میں کوئی ڈراسٹک چینج نہیں آتی. لیکن جب یہی کام آپ غریب کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ گھر سے نکل کے تو سڑک پہ آ جاتا ہے، اس کے بچے اسکول سے اٹھ جاتے ہیں، اس کے ہاں کھانا پکنا بند ہو جاتا ہے، اس کو دوائی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک ڈراسٹک ایکشن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہیومینیٹیرین تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی یہ ایڈوائز نہیں کرتے کہ آپ آئی ایم ایف کی یہ شرائط مان کے قرضہ لیں. آپ دیکھیں اس پہ نوبل پرائز والے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے ٹارگٹ کر کے آئی ایم ایف کے قرضوں کے حوالے سے. اس پہ بڑی پڑھنے والی بکس موجود ہیں اور اس پہ بڑی دنیا کا ایک بہت بڑا سینسیٹیو حصہ جو ہے وہ متفق ہے. اب جب پاکستان کو انہوں نے یہ شرائط دی کہ بھائی ہماری یہی شرائط ہیں، تو اس پہ عمران خان خود، آپ اگر ان کے ماضی کے ویڈیو ریکارڈز اور تقاریر دیکھیں تو انہوں نے خود ان سب شرائط کو 1 بائی 1 گنا کہ جی یہ شرائط ہوں گی کہ جی سبسڈیز ختم کر دیں. سبسڈیز کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کے غریب ترین ملک کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں جو کھانے پینے کے حوالے سے سبسڈی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو سبسڈیز تو بنیادی چیز ہے جو وہ کہیں گے کہ بند کر دیں. یہ جی مہنگائی کے حوالے سے جو پرائس کنٹرول کا سسٹم ہے اس کو مارکیٹ کے حوالے کر دیں، تیل پہ یہ کریں جی ٹیکس یہ کریں، یہ ہم نہیں مانتے. یہ عمران خان کے الفاظ تھے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا غالباً آپ کے ساتھ یا کسی اور پروگرام میں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک وزیر خزانہ جو ہے اس کو بھی ڈسمس کر دیا تھا اور باہر سے لوگوں کو بارو کر کے بٹھا دیا تھا. پورا ایک وہ تھا، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اور پھر بعد میں یہ کہا کہ ہم کاش اس کو 1 سال پہلے ہی مان لیتے. تو یہ جو سرنڈر جس کو آپ کہتے ہیں اور بہت بڑی نیوز آپ کہتے ہیں، یہ تو کوئی نیوز نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. پاکستان آئی ایم ایف ون آف دی فیو جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان مثلاً اس میں نمبر 1 جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، جو اسٹیٹ ہے انسٹیٹیوشن نہیں ہے، جو کہ سنگل سورس آف فنڈنگ رہا ہے پاکستان کے لیے رائٹ فرام 1947، اگر نہیں تو 8 سے شروع کر دیں، 9 سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا عوام کے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا، عوام کی چیخیں پہلی نکلی ہوئی ہیں اور مزید نکلیں گی. ایسے میں نے آج تک پاکستان کے اندر کوئی پروٹیسٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جس میں لوگ مہنگائی کو لے کے یا بے روزگاری کو لے کے سڑکوں پہ نکلے ہوں. ہندوستان میں تو یہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نہیں اترتے؟ ہاں، مذہب کے لیے ضرور ان کو اکسا کے کبھی بھی سڑکوں پر لایا جا سکتا ہے. دیکھیں جی پاکستان میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو
اس طرح کی جتنے بھی ایکٹیوسٹ قسم کی فورسز ہیں پاکستان میں ان کو ڈی پولیٹیکلائز کیا گیا۔ گزشتہ 10-15-20 سالوں کے دوران جو ہے یہ آہستہ آہستہ مثلا وہاں پہ ٹریڈ یونین کو ختم کر دیا گیا، وہاں کی ایسوسی ایشنز کو، این جی اوز کو، ان پہ جناب الزامات لگا کے کہ جی فارن فنڈنگ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اس طرح کا ایک پورا جو ہے وہ ایک اسالٹ ہوا اسپیسیفکلی یونینز پہ جس طرح کے مثلا پاکستان میں اسٹوڈنٹ یونینز ٹوٹلی بین ہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، اور نہ ہی یونین کے کوئی الیکشن ہوتے ہیں یا ان کو وہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مزدور یونین تھی، اور ظاہر ہے اس طرح کے جتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، جو ہڑتالیں ہوتی ہیں یا احتجاج ہوتے ہیں مہنگائی پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ، وہ ڈیفینیٹلی اس کو لیڈ جو ہے وہ مزدور طبقہ کرتا ہے یا کسان کرتے ہیں، فارمرز ہو گئے، ایسے لوگ ہو گئے جن کے لیے جو ہے وہ بنیادی ضروریات زندگی، مثلا روٹی، کپڑا، مکان، یہ چیزیں جن کا حصول ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی سٹرگل ہوتی، تو انہوں نے اس کو بہت ایک خوفناک طریقے سے کرش کیا۔ اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور اس پہ مختلف کتابیں بھی آئی ہیں، اس پہ مختلف ڈیٹا بھی موجود ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ وہاں کسانوں کو کس طریقے سے کرش کیا گیا، جو ریلوے یونین ہے، جو وہاں کی بڑی مزدور یونین، بھٹا مزدور، یہ اس طرح کی آپ ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں، اسٹوڈنٹ یونین دوسرا تیسرا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہوئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب دیکھیں، اب یہ جو انڈیا میں کون کر رہا ہے، انڈیا میں جو منظم قسم کے جو تنظیمیں ہیں، ٹریڈ یونین ہیں، ایسوسی ایشنز ہیں، اور سب سے زیادہ موسٹلی لیفٹ لیننگ قسم کی یہ سارے ہیں جو لوگوں کو ان چیزوں پہ جمع کرتے ہیں اور ایکٹیویزم پہ تیار کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ رائٹ کی طرف جھک گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو لیفٹ کی طرف جھکاؤ کی ایک پارٹی سمجھا جاتا تھا، لیکن ریسنٹلی، اور اس کے بعد مسلم لیگ ہے، ظاہر ہے یہ ساری بڑی جماعتیں جو ہیں یہ اس طریقے سے ان کا بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ رائٹ کی طرف ہو گیا ہے۔ جو لیفٹ کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے گروپ ہیں، اور ان گروپوں کی وجہ سے وہ آپس میں پورا دن ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو ایک بحث ہوتی ہے نا جو کلیرکس کرتے ہیں، ریلیجس کلیرکس بیٹھ کے کہ جی فلاں حدیث میں کیا لکھا ہوا تھا اور فلاں حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اور یہ چیز ایسے ہونی چاہیے ویسے ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح وہ بیٹھ کے تو اس پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ مارکس نے کب کیا کہا تھا اور لینن نے کب کیا کہا تھا۔ تو اس میں کوئی اکا دکا ایک دو گروپ ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں یا لاہور میں کبھی کبھار ایک چھوٹا موٹا جلوس نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے وہ ابھی تک اس کھوج میں ہیں کہ فلاں نے کیا کہا تھا اور اس میں سے حرف با حرف جو ہے ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ اس طرح کی خاموشی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس ملک کے اندر اس قدر مہنگائی اور اس قدر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک ایسے اس میں ڈال دیں جہاں پہ 2 وقت کا کھانا ان کے لیے ایک مسئلہ بن جائے، وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہ جو ہوتی ہے ایکٹیویٹی، احتجاج کی ایکٹیویٹی، ساری چیزیں اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے ریسورسز نکالنے پڑتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، تو تب جا کے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں جو بات آپ نے اٹھائی تھی وہ مین یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک، تو یہ پہلا جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، آئی ایم ایف جس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ وہ کسی ملک کے اسٹیٹ بینک کو اپنے کنٹرول میں لے، تبھی جو ہے وہ یہ، چونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے بظاہر ایجنڈا، اس کے 2 قسم کے ایجنڈے نا، ایک تو ہم نے بیان کر دیا یا ہم نے کانسیکوینسز بتا دیے، لیکن ایک ان کی سٹوری ہے۔ ان کی سٹوری یہ ہے کہ جی ہم یہ جو لوننگ کر رہے ہیں اس کا مقصد ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ وہ تو نہیں مانتے نا کہ ہم قتل عام کرتے ہیں، وہ تو بالکل اس کا الٹ بتا رہے ہیں نا کہ ہم بہت بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں، کہ ہم جو ہے وہ ملک کو سخت قسم کے معاشی بحران سے نکالتے ہیں، اور اس کی یہ شرائط ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کا ایسے دور رس جا کے نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کی وہ مثالیں دیتے ہیں کچھ ملکوں کی کہ ہم نے فلاں ملک کو اس طرح ایز اے کلائنٹ ڈیل کیا تھا جو بحران سے نکل گیا۔ ویسے
ایک وقت میں بہت سارے ملکوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، لیکن وہ ظاہر ہے ان ملکوں کی جو پلاننگ ہے، ان کے جو اکانومسٹ ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے جلدی اس قرضے کے جال سے نکل کے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک بنیادی شرط ہوتی ہے، چونکہ اب یہ جو ملک پاکستان کی حکومت ہے، اب یہ اسٹیٹ بینک تو حکومت کا ادارہ نہیں ہے نا، یہ تو اسٹیٹ کا ادارہ ہے، تو پیسے انہوں نے اسٹیٹ کو دیے ہیں، لوننگ وہ اسٹیٹ کو کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے جتنے پیسے ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ بارو کرتے رہے ہیں، جو ان کا رہا ہے، اور ان کی پریکٹسز اس طرح کی رہی ہیں جو کہ ایٹ آرڈز ود جو آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں یہاں پہ آپ بچت کریں، یہاں پہ یہ کریں، تو آپ تو بالکل اس کا الٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اسٹیٹ بینک ہمارے قابو میں ہونا چاہیے تاکہ وہ وہی کرے جو ہمارے ایجنڈے کے مطابق ہے۔ تو اس میں یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ اس میں سابرنٹی جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتی ہے ریاست کی، اسٹیٹ بینک جب اس طریقے سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جب پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ یہ تقریریں کریں جو خود آئی ایم ایف کے دروازے پہ دستیں دیتے رہے اور اس کے آگے کشکول لے کے گھومتے رہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کتنی ایک دیانتداری سے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے بھائی آئی ایم ایف سے قرض لینے کا اور مودی صاحب کو پاکستان میں بلانے کا۔ جی میں آپ سے یہی اسی پہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ جب کوئی حکومت اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آئی ایم ایف کے جو بھی شرائط ہیں اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں آئیں، اور اپوزیشن جب ان کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ سامنے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں کون لوگ بات کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے نریندر مودی کو پاکستان میں بلایا۔ تو یہ مودی صاحب کو لے کے پاکستان میں جو فوبیا کریٹ کیا گیا ہے، اس کا آنے والے وقت میں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات پر کتنا اثر پڑے گا؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت چلی بھی جاتی ہے اور کوئی نئی حکومت بھی آتی ہے تو وہ بھی 10 دفعہ انڈیا سے بائلیٹرل ریلیشنز کو بحال کرنے سے پہلے سوچے گی، یہ سوچے گی کہ کہیں ہمیں پھر سے کوئی یہ تانا تو نہیں دے گا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، ایز اف کی مودی کوئی انڈیویجول ہیں اور ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ اے نیشن، 135 کروڑ لوگوں کا ہندوستان ہے جس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک آدمی کی بات تو نہیں ہے۔ تو آپ اس سارے کانٹیکسٹ میں ہندوستان پاکستان کے تعلقات پر اس کا آنے والے وقت میں کیا اثر ہوگا؟ نہیں، یہ تو پاکستان میں ایک باقاعدہ اسٹیٹ ایجنڈا ہے کہ مودی صاحب کو کرٹیسائز کیا جائے، جو کہ عمران خان فل ٹائم ہر اس فورم پہ وہی ایک سپیچ کرتے رہے کہ جی یہ نریندر مودی جو ہے آر ایس ایس کے ہیں اور آر ایس ایس یہ ہے وہ، انہوں نے کوئی میرے خیال میں فورم نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے یہ سپیچ نہ کی ہو۔ تو یہ پاکستان کا ایک سرکاری ایجنڈا رہا ہے کہ آپ سرکاری سطح پہ یہ بات کریں، چونکہ یہ بات کرنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہندوستان کے خلاف بات نہیں کر رہے بلکہ ہم ایک حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ایک شخصیت کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور چونکہ مودی صاحب کی شخصیت میں ایک کنٹراورسی تو ہے اور ماضی میں ان پہ بہت سارے الزامات لگے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہوگا کہ اس بنیاد پہ لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں۔ اب ظاہر ہے مودی صاحب کی پالیٹکس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اس میں اختلاف کی بہت بڑی گنجائش ہے، اور اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اختلاف کر بھی رہے ہیں، لیکن جب ایک آدمی جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ پرائم منسٹر کے کسی دوسرے ملک کو وزٹ کرتا ہے تو اس کو آپ آئی ایم ایف کے آگے سرنڈر کرنے اور اس کو ایک کس طریقے سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پاکستان کے پالیٹیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اگنورنس کا شکار ہیں، چونکہ کمپیئر کوئی چیزوں کا آپس میں ہوتا ہے نا کسی طریقے سے، تو اس کا تو کوئی کمپیریزن بنتا، یہ سبجیکٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ٹھیک لیکن اسی طرح سے ہے جیسے کوئی کہے کہ دیکھیں جی یہ تو وہ شخص بات کر رہا ہے ایک مذہبی ریاست کے اندر کسی کو چپ کرانے کا کہ تم کس منہ سے بات کر رہے ہو، تم تو بلاسفیمر ہو، تو وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ آٹومیٹکلی بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے۔ تو کچھ ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ مودی صاحب نہ جانے کیا ہو گئے کہ ان کا نام لے کے ہی ان کو چپ کرا سکتے ہیں، باقی تو ہمیں، حالانکہ ان کو دلیل دینی چاہیے تھی کہ آپ بھی تو آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں ماضی میں،
یہ دلیل بنتی ہے، لیکن ان کو لگا ہوگا کہ اس سے بھی بڑی دلیل جس پر ہم ان کو خاموش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تو مودی کے یار ہیں۔ بالکل، چونکہ اس میں ان کے خلاف وہ جواباً جو فتویٰ لگا رہے ہیں وہ تو ٹوٹل سیل آؤٹ اور غداری کا فتویٰ ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نکال رہے ہیں وہ کہ ہم نے تو صرف آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، آپ تو بالکل جناب انڈیا کے ہاتھوں پاکستان کو بیچ دیا تھا یا بیچنے کے ارادے رکھتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اصل میں یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو انڈیا پاکستان ریلیشن ہے جو دو ملکوں کے درمیان ہونا چاہیے، نارمل ملکوں کے درمیان، اس سے وہ بہت دور ہے اور بہت زیادہ ان ریئل قسم کا، بہت ہی ان ریئل قسم کی اپروچ ہے پاکستانی لیڈرشپ کی انڈیا کے بارے میں۔ چونکہ یہی مودی صاحب ہیں جس کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر یہ منتخب ہو جاتے ہیں تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان پہ بھی یہ الزام لگا تھا کہ یہ دعائیں کر رہے ہیں جی کہ مودی صاحب جیت جائیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ مودی صاحب کے نظریات، ان کا ماضی، ان کا ایٹیچیوڈ، ہر چیز یہی تھی۔ بعد میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ حکومت میں آنے کے بعد مودی صاحب تھوڑے سے ماڈریٹ ہوئے ہیں جو حکومت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان میں بہت حد تک نرمی آئی ہے۔ تو اگر وہ اس وقت قابل قبول تھے جب ان کو ایک اتنے بڑے ان پہ الزامات تھے جو گجرات سے لے کے تو یہ سارا ان کا ایشو جو ہے، تو اس وقت وہ عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول تھے۔ تو اب انہوں نے کون سا ایسا کام بعد میں کر لیا کہ جب وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جب تک مودی صاحب ہیں جی انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ اس طرح کے مسائل کا شکار جو ہے وہ حکمران ہیں، اور یہ شروع سے ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں بلکہ ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ آخری سوال، ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی جو پاکستان دم بھرتا ہے کہ ہماری چین کے ساتھ ہے، تو اس معاشی بحران میں چین پاکستان کی مدد کے لیے آگے کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں جی، وہ جو دوستی کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا وہ 3-4 سال پہلے تک بات درست تھی۔ ان 3-4 سالوں میں جو پے در پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس میں چینی انجینئرز پہ حملے، بلوچستان میں جو ہے جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹل میں، چینی جو اہلکار، اس پہ حملے، اس طرح کے دیگر بہت سارے واقعات، پلس جو ہے وہ پاکستان کی جو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈبل پالیسی تھی کہ ایک طرف ہم چین کے ساتھ تو ہماری دوستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ بھی دوبارہ جو ہے وہ چیزوں کو نارملائز کرتے ہیں، جس کا جو کہ چین سے ظاہرہ خفیہ نہیں رکھا جا سکتا، چونکہ یہ ساری چیزیں جیسا کہ میں نے کہا اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ملکوں کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں جن سے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلقات بازار خراب ہیں، لیکن اندر سے پاکستان کے حکمران طبقات اور وزارت خارجہ نے اور سفارتکاروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے گزشتہ 3 سال سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ تعلقات دوبارہ اسی سطح پہ اگر نہیں جاتے تو کم از کم جو ہے وہ ایک بیلنس اس میں آئے، جو کہ ظاہر ہے کہ امریکی شرائط آپ کے سامنے جو انہوں نے اوپنلی جو ہے وہ پاکستان کے سامنے رکھی ویری کلیئرلی۔ G7 میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کلیئر کیا، جو کہ کولڈ وار کے دوران بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی آپ چین کے ساتھ لین دین نہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1964 اور 65 کی جو ہسٹری ہے اس کو ہو بہت دہرایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چین کے ساتھ 63-64 میں پاکستان جس طریقے سے تعلق جو ہے وہ قائم کر رہا تھا، اور امریکہ کی بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کیمپ میں باقاعدہ ایک اتحادی کے طور پر بیٹھا ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ ایک چینل کھول لیا تھا چین کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ سارا پاکستان کو اس وقت جو نقصان ہوا، جو آگے چل کے واقعات ہوئے، تو میرے خیال میں یہ بالکل اسی ڈپلومیسی کو دہرانے کی چکر میں تھے
کہ ہم جو ہے وہ چین کے ساتھ بھی یہ لین دین جاری رکھیں گے، فائدے اٹھائیں گے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ نارمل ہوگا، چونکہ امریکہ پر یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کی ساری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ان کے امریکہ میں انٹرسٹ ہیں فائنینشل، ان کے امریکہ میں جائیدادیں ہیں، ان کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، خود وہ وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ چین تو صرف قرضے لینے کے لیے ہے، باقی چین کے ساتھ تو ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی ثقافتی، کوئی جو ہے اخلاقی، کوئی اس طرح کا تعلق بنتا نہیں ہے۔ اور یہ چیز 2-3 سال پہلے چین نے اس کو ریئلائز کیا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات بے شک اسی سطح پہ ہوں، لیکن انہوں نے وہ جو جس طریقے سے جو پروجیکٹ ہیں جن پہ فائنینسنگ وہ جس تیزی سے کر رہے تھے اور جو وہ سارا تھا، اس کو انہوں نے سلو ڈاؤن کر لیا۔ بلکہ اب اندر کی خبریں یہ ہیں کہ سی پیک تو ایک طریقے سے بند ہی ہو چکا ہے، چونکہ اس کے لیے فنڈنگ دینے سے چین نے مکمل طور پہ انکار کر دیا۔ اور گزشتہ 2-3 سالوں میں سی پیک کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی خاص پروجیکٹ یا کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی، یعنی جس تیزی سے مشرومی ہوئی تھی پروجیکٹس کی اور روڈوں کی اور دوسرے منصوبوں کی پاکستان میں، وہ ساری رک گئی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ چین نے اس کو فیل کیا کہ پاکستان ایک ڈبل رول پلے کر رہا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے لوگوں کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، جس کو پاکستان نے بالکل ایک الگ کہانی بنا کے پیش کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ جو بس تھی جس میں وہ چینی انجینئر مارے گئے تھے، اس کو انہوں نے ایکسیڈنٹ قرار دیا، اور اسی جگہ میں نے ہنس کے آپ کو کہا تھا کہ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ بس کے اندر جو ہے وہ جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی تھی کہ گیس لیک ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے، تو یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس طرح کوئی دھماکہ اس ٹائپ کا ہوا ہو۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے چینیوں کے لیے ان کی انٹیلیجنس سروس بھی موجود ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی ہیں، تو ان کو تو ان خبروں کا پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنستا جا رہا ہے، اور اسپیسیفکلی جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اس کی کوئی سے نہیں ہے ایکسٹرنل افیئرز میں، اور دوسرے ممالک کے ساتھ ان کی کوئی جو ہے بات نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے وہ چلا رہا ہے منسٹری آف فارن افیئرز، اور منسٹری آف فارن افیئرز کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کو آپ ہسٹری آف فیلئر سے زیادہ اور کوئی نام نہیں دے سکتے۔ مسلسل فیلئر کا نام جو ہے وہ پاکستان کی وزارت خارجہ ہے، جنہوں نے ہر ایشو پہ they failed to do whatever they were supposed to be doing۔ ہر ایشو پہ، کسی ایک ایشو پہ نہیں، وہ امریکیوں کے ساتھ ڈیل ہو، سوویت یونین کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ ہو، انڈیا کے ساتھ ہو، افغانستان اور ایران کے ساتھ ہو، ہر محاذ پہ وہ فیل ہوئے۔ اور اس میں وہ اپنا ریکارڈ توڑ قسم کی دوڑ جو ہے انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ جی، ایسے میں اگر کسی کے لیے فیل ہوتا ہے تو پاکستان کے اس غریب ترین طبقے کے لیے جو یہ جانتے بھی نہیں شاید کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اور یہ ملک کیا ہے، جن کی زندگی جو ہے صبح سے لے کے شام تک 2 وقت کی روٹی کمانے میں بیت جاتی ہے۔ آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو جناب۔